بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک خوفناک سچا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ بھی زندگی کو سمجھ سکیں۔ روز کی طرح میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جو لوگوں کے ملنے کے لیے تھا۔ 3-4 لوگ اپنے جادوئی مسئلے لے کر آئے ہوئے تھے۔ میں باری باری ان کی بات سن رہا تھا۔ ابھی ان سب سے فارغ ہو کر اٹھنے ہی لگا تھا، ایک لڑکی ایک چھوٹا سا بچہ گود میں اٹھائی کمرے میں داخل ہوئی، سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئی۔ وہ ادھر ادھر کمرے میں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، جی بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، میں یہاں خود نہیں آئی ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ مجھے اس لڑکی کا جواب عجیب سا لگا۔ میں نے کہا، آپ کو کس نے بھیجا ہے یہاں؟ اس نے کہا، ہمارے ملنے والوں میں سے کوئی آپ کو جانتی ہے، اس نے آپ کا بتایا اور کہا ان کے پاس چلی جاؤ۔ میں نے کہا، اچھا مسئلہ کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا، ہمارے حالات بہت اچھے تھے، میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، یہ میرا بچہ ہے۔ اس نے گود میں لیے بچے کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر کہنے لگی، میری جن سے شادی ہوئی وہ میری سگی خالہ کے بیٹے بھی ہیں، ان کا نام خالد ہے۔ میری شادی تک ان کے حالات بہت ہی زیادہ اچھے تھے، کاروبار بھی بہت اچھا تھا۔ شادی کے بعد آہستہ آہستہ سب کم ہوتا گیا اور پھر دکان تک بک گئی۔ خالد جو بھی اب کام کرتے ہیں فوراً نقصان ہو جاتا ہے۔ اب نوبت فاقوں تک آ رہی ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اب خالد بھی مجھے منحوس کہنا شروع ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جب سے تم آئی ہو میری زندگی میں میرا سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اور وہ قابو نہ رکھتے ہوئے بلک کر رو پڑی۔ میں نے کہا، خالد کو میرے پاس لا سکتی ہو؟ اس نے کہا، میں سچ بتاؤں گی انکل، ہم ان تعویذ ان ایسی چیزوں کو بالکل نہیں مانتے، نہ خالد کے گھر والے مانتے ہیں۔ مجھے ایک ملنے والی نے زبردستی کہا تھا آپ کے پاس آنے کے لیے، اس لیے امید کے ساتھ آ گئی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سب ٹھیک کر دے گی، مگر ایک مرتبہ یقین کے ساتھ، جیسا میں کہوں گا ویسا کر لو گی؟ اس نے سر جھکا کے کہا، جی انکل کر لوں گی۔ میں نے ایک تعویذ عمل کر کے دیا اور کہا، اسے کھول کر پہلے دیکھو۔ اس نے تعویذ کھول کر دیکھا، اس پر چند لائنز لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، بیٹا اس پہ کیا ہے؟ اس نے کہا، انکل اس پہ لائنز لگی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا، اب اسے بند کر کے لے جاؤ اور اپنے بستر کے نیچے رکھ کے سو جانا۔ صبح اسے بستر کے نیچے سے نکال کر دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ میرے جنات تمہارے گھر پہ نظر کر لیں گے اور وہ بتا دیں گے یہ آفت آسمانی ہے یا دنیا کی پیدا کی ہوئی۔ وہ لڑکی اٹھی، سلام کیا اور چلی گئی۔ میں بھی اپنے کاموں میں لگ گیا۔ اگلے دن پھر کمرے میں بیٹھا لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی آ گئی، سلام کر کے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ سب جب فارغ ہو گئے تو وہ میرے پاس آ گئی۔ میں نے پوچھا، تعویذ رکھا تھا؟ اس نے تعویذ پرس سے نکالتے ہوئے کہا، جی انکل رکھا تھا۔ میں نے کہا، بسم اللہ پڑھ کر کھولو۔ اس نے جب تعویذ کھولا، وہ تعویذ کھولتے ہی گھبرا گئی۔ تعویذ پر اب لائنوں کی جگہ ایک لفظ لکھا ہوا تھا، جادو۔ اس نے گھبرا کر کہا، انکل اس پہ تو لائنز لگی ہوئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کی مرضی ہے، اور پھر اسے کہا کہ اس تعویذ کو اپنی مٹھی میں لے کر مٹھی بند کر لو اور آیت الکرسی پڑھو۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ میں نے عمل شروع کیا اور اپنے موکلات کو بلایا اور کہا، اس لڑکی کی خوشبو کو سونگھو اور خالد کے پاس نظر کر کے آؤ۔ لڑکی سے کہا، بسم اللہ پڑھ کر تم مٹھی کھولو۔ اس نے جب مٹھی کھولی تو تعویذ نہیں تھا۔ وہ اور زیادہ ڈر گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اب سب ٹھیک کر دے گی۔ اس نے کہا، انکل آپ یہ سب کیسے کر رہے ہیں؟
میں نے ہنستے ہوئے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 22 سال۔ میں نے کہا بیٹی جتنی آپ کی عمر ہے اتنی عمر سے تو میں جنات کا طالب علم ہو اور جنات کو پڑھنے میں گزار دی ہے، اور وہ ذات پاک نے مجھے شرف بخشا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں۔ میرے جنات واپس آ گئے، مجھے ساری بات بتائی۔ میں نے ان کو واپس بھیج دیا اور لڑکی سے کہا بیٹا آپ پر اور خالد پر جادو ہے، آپ کا یقین مضبوط ہے اس لیے اثر کم ہے، خالد کا یقین شکی ہے اس پر جادو زیادہ ہے، اب جیسا کہوں گا ویسا کرتی جانا۔ ہر نماز فجر کے بعد آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتی رہنا، اور ایک لفظ ہے یا ارحم الراحمین، یہ بس پڑھتی رہنا جب بھی موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں معجزہ دکھائے گا، تم خود اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ دیکھو گی اور اپنے انکل کو پھر کبھی بھولو گی نہیں۔ وہ اس دن بڑی خوش ہو کر گئی۔ ویورز، بتاؤں گا نہیں جادو کس نے کروایا تھا، کیونکہ میں نے ان کو بھی نہیں بتایا۔ مگر یہ تھا کہ اس بچی کے سسرال میں ہی کوئی بندہ تھا جس نے یہ سب کیا تھا۔ اور ایک بات بتا دوں، میں روز ایسے واقعے دیکھتا ہوں۔ ایک عامل ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، مگر میں ویڈیو صرف اس واقعے کی ان کی بناتا ہوں جو اجازت دیتے ہیں۔ کچھ دن گزر گئے، میری روٹین وہی تھی، لوگوں کو سننا۔ ایک دن وہی بچی میرے پاس آئی، اب کی بار اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا اور وہ خالد تھا۔ وہ دونوں مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس بچی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، ہمارے حالات موجزانہ طور پر بدل گئے، اور میں خالد سے کچھ بھی چھپانا گناہ سمجھتی ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے خالد کو سب کچھ بتا دیا، اور خالد لڑنے کی بجائے آپ سے ملنے پر فوراً راضی ہو گئے۔ میں ان دونوں کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اب بھی ویڈیو ٹیپ کرتے ہوئے مسکرا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدلنے شروع کر دیے، اور کچھ عرصہ بعد خالد نے ایک کرائے کی دکان لے لی اور کام پہلے سے بھی اچھا ہوتا گیا۔ خالد وہ لڑکا تھا جو تعویذ یا ایسی پڑھائی کو مانتا ہی نہیں تھا۔ آج خالد وہ لڑکا ہے جو ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ اگر میرے پاس نہ آئے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نمازیں چھوڑ کر تعویذوں کی طرف چلیں، مثال یہ ہے آپ نماز پڑھیں، پابندی کریں، یہ مومن کی معراج ہے، مگر ہمیشہ یاد رکھیں ان پر بھی کلام خدا پڑھا جاتا ہے، اسی کا نام تعویذوں پہ لکھا جاتا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ پھر ان سے انکار کس لیے؟ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ آپ بھی جو کچھ پوچھنا چاہیں کمنٹس کر سکتے ہیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں ایسے ہی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔